یہ تو شوکت ترین نے کہا تھا جب یہ ریلیف پیکج اناؤنس کیا گیا، لیکن اب جو بے نتیجہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات حکومت پاکستان کے، اس کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے ایک تو ایشو سبسڈی پیکج ہے جو کہ 246 ارب روپے کا تھا، ٹیکس ایمنسٹی جو دی گئی انڈسٹریل سیکٹر میں، کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بے نتیجہ رہے مذاکرات؟ جی شہزاد صاحب، بالکل یہ دو بڑی وجوہات ہیں۔ ابھی ان کا حتمی راؤنڈ منڈے کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے، آلدو جو ان کا اوریجنل سکیجول تھا اس کے مطابق تو یہ جمعے کو یہ ٹاکس کمپلیٹ ہو جانی تھی۔ دیکھیں دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، آپ آج کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ شوکت ترین صاحب کا جو بیان تھا غالباً کامران خان صاحب کے شو کے اوپر جی کہ ہم نے ان کو اعتماد میں لیا، ایسا نہیں ہے۔ جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ اس دن جس دن پرائم منسٹر صاحب یہ پیکج اناؤنس کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے ارلی مارننگ آئی ایم ایف کو بتایا تھا، لوکل آفس کو، جی کہ ہمارا یہ ارادہ اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ویل گیٹ بیک ٹو یو۔ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کی انڈورسمنٹ شامل تھی، تو اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک آپ کی جو ٹاکس ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتی۔ پرائمریلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پچھلا پاکستان سے منی بجٹ پاس کروایا تھا 360 ارب کا، اور اس کے پیچھے بھی یہی چیز تھی کہ جس طریقے کا بجٹ جون میں آیا تھا، آئی ایم ایف کے خیال میں اس بجٹ کی وجہ سے پاکستان کے جو پروگرام کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں ہو سکتے تھے، انریلسٹک تھے۔ انہوں نے کہا جی اس کا پھر کریکٹیو میئرز انہوں نے آپ سے دلوائے جس کی وجہ سے عوام کے اوپر بے تحاشا بوجھ پڑا۔ تو آپ اب 14 جنوری کو آپ منی بجٹ لے کے آئے، لوگوں کی آپ نے کمر توڑی، آپ نے پیسٹریز، بچوں کا دودھ اور کوئی آپ نے ایسی کھانے کی چیز چھوڑی نہیں جس کے اوپر آپ نے ٹیکس نہ لگایا ہو، اور پھر اب 1.5 ماہ کے بعد آپ ان چیزوں کو ریورس کر رہے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کا یہاں پہ پوزیشن بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے سے بھی کیا آئی ایم ایف اس وقت ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آئی ایم ایف ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ آئی ایم ایف صرف ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 1.5-2 ماہ پہلے ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی آپ ان کو پورا کر دو، ایک چیز۔ دوسرا اور لاسٹ جو ان کی رپورٹ آئی تھی اس میں یہ ایک ایشو بھی تھا کہ جو اسٹرکچرل چینجز کی جاتی ہیں اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ پولیٹیکل میجرز کی وجہ سے آپ ان کو ریورس کر دیں۔ یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، بلکہ ہماری ایک آف دا ریکارڈ ڈسکشن بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی تھی اس پروگرام کے ریویو شروع ہونے سے پہلے، تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا حکومت پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے، تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اسٹے فوکس۔ انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی، اسٹے فوکس اسٹے فوکس۔ یہاں پہ یہ بجائے کہ اس کو فوکس کرتے، چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرتے، انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اور ایک طرف تو یہ پی ایم ایل این کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ لینڈ مائنز بچھا جاتے ہو الیکشن سے پہلے، خود جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت کر رہے ہیں، اسے لگتا نہیں ہے کہ ان کو یہ اعتماد ہے کہ اگست 2023 تک وزیر اعظم پاکستان رہیں گے۔ اگر ان کی پی ٹی آئی کو اتنا اعتماد ہو کہ ان کی حکومت رہے گی تو جس طرح کی لینڈ مائنز انہوں نے بچھانا شروع کر دی کبھی بھی نہ بچھائیں۔ اچھا یہ بتائیں شہباز، کیونکہ اسی انٹرویو میں اور اس کے علاوہ دیگر جو پی ٹی آئی کا رہنما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں دیتا ہے ٹارگٹ فسکل ڈیفیسٹ کا، ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ریونیو جو ہے وہ ٹارگٹ کو میچ کرے گا یا شاید اس سے ایکسیڈ کر جائے۔ پھر شوکت ترین صاحب نے اسی انٹرویو میں کہا تھا کچھ کٹوتی ہم پی ایس ڈی پی میں کریں گے، احساس فنڈ سے ہمارے پاس کچھ کوشن ہے، آئی ایم ایف نے جو کووڈ کے لیے فنڈ دیا تھا اس میں سے پیسے بچے ہیں، اور آئل کمپنیز کا 3-4 سال کا ڈیویڈنڈ ہے، تو وہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اپنا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو ایشو ہوگا کہ آپ نے پیٹرول ڈیزل یا بجلی کی قیمتوں میں کمی کیوں کی ہے؟ نہیں، میں اس کا ون بائی ون جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا چھٹے ریویو کا، اس کے تحت 30 جون 2022 کو حکومت پاکستان نے ان کو پرائمری سرپلس دینا ہے 25 ارب روپے کا، قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی اور باقی کچھ اخراجات کے بعد جو باقی حکومت کے پاس پیسہ بچے گا اس کے اخراجات سے 25 ارب روپیہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ابھی جو میں نے کل رپورٹ کیا پرسوں ایکسپریس ٹریبیون کے لیے، پھر میں نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، حکومت کی اب جو اپنی انٹرنل اسیسمنٹ ہے، ڈاکومنٹڈ چیز ہے، میں نے رپورٹ کی ہے، 665 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا 30 جون کا، یہ منیمم ہے۔ ہم نے 25 کا سرپلس دینا تھا، یہاں پہ 665 ارب روپے کے خسارے کی بات ہے، تو پھر اگر کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس پیکج کا تو 665 ارب روپیہ کیوں؟ ایک چیز۔ دوسرا، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو انفارچونیٹلی اس وقت پرائم منسٹر کو بھی مس گائیڈ کر رہا ہے اور فائنانس منسٹر کو بھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ 8 ماہ میں ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی، وہ جو ان کا اوریجنل اصل ہدف تھا 5829 ارب کے مقابلے میں جو انہوں نے منتھلی ٹارگٹس رکھے تھے اس سے کوئی 270 ارب روپیہ زیادہ تھا۔ تاہم دسمبر 2021 میں اسی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم یہ ٹارگٹ ریوائز کر کے 6100 ارب روپیہ کر چکے ہیں۔ اب ایف بی آر ایک چالاکی کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے منتھلی ٹارگٹس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ نہیں کر رہا، 6100 پہ نہیں لے کے جا رہا، وہ 6100 آپ کا اینڈ گول تو کر دیا آپ نے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم دیکھ لیں گے کر لیں گے، آج اس کو آپ اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر دیں تو یہ جو 270 ارب کا کلیم ہے یہ فارغ ہو جائے گا۔ اور لاسٹلی، اگر ان کے پیسہ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر جس طریقے سے بینکس نے ایک دفعہ پھر ان کے گردن مروڑی ہے، اور جو ان کی لاسٹ آکشن ہوئی ہے کچھ 60 بیسس پوائنٹ انہوں نے ان کو اضافی ریٹ کے اوپر ان کو قرضہ دیا ہے، تو یہ بینکوں کی آفر کو ٹھوکر مارتے اور اپنے ریزروز استعمال کرتے اگر سرپلس پیسہ پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال دے آر ناٹ گیونگ دی ٹرو پکچر، اس میں ایف بی آر کا بھی قصور ہے اور وزارت خزانہ کا بھی قصور ہے۔ بہت شکریہ۔